أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين حمد و صلاة کے بعد ذی وقار علماء کرام شیریں لیسان ثناخان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام اسلامی بہنوں عزیزان گرامی قدر اکثر احباب جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید ہمارے محترم جناب خلیفہ محمد یونس صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں ان کے چہلم کے موقع پر میلاد پاک کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ سے دعا ہے مرحومہ کو اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے بھائی کو ان کے بچوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ چونکہ محرم الحرام کے ایام ہیں، ہمارے مطابق کل یوم عاشور تھا اور کمیونٹی کے ایک حصے کے مطابق آج یوم عاشور تھا۔ بہرحال اس حوالے سے چند گزارشات پیش خدمت کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب ذیشان تو یقیناً آج کی اس بزم کے مہمان مقرر حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب آپ بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ شرح و قصد کے ساتھ آپ کا بیان ہوگا، آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں صرف حاضری کے لیے چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے اور سورت کی یہ 33ویں آیت ہے۔ اہل علم کے نزدیک اسے آیہ تطہیر بھی کہتے ہیں۔ ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول ارادہ خداوندی یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس، امپیورٹی، نجس
غلاظت کو دور کر دیا جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف کر دیا جائے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف کر دیا جائے کہ تمہیں خلعت کرامت عطا فرما دی جائے، عزت کرامت بزرگی کا تاج پہنا دیا جائے۔ تو یقیناً سرکار کے نال پاک کے صدقہ میں، اس نسبت اور تعلق کے صدقہ میں اللہ نے اہل بیت رسول کو یہ عظمتیں، یہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں اس کے تفصیلی نکات میں نہیں جاتا ہوں، سادی باتیں جو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اللہ نے اہل بیت رسول کو وہ نسبتیں عطا فرمائی، وہ رفعتیں عطا فرمائی جو میدان کرب و بلا میں ظاہری شکل میں اپنے عروج پہ نظر آتی ہیں، اور امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں اتنی عظیم قربانیاں پیش کر کے مجھے آپ کو جو پیغام دیا ہے، بس وہ پیغام سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور پھر دعا کریں گے اللہ اس پر ہمیں مرتے دم تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بیک گراؤنڈ میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ عرض کروں، نہ ہی واقعات کا وقت ہے کہ کیا کیا ہوا، لیکن اللہ نے ساؤنڈ مائنڈ دیا ہے، عقل سلیم آپ کے پاس ہے۔ آپ سوچ تو سکتے ہو نا کہ آخر کیا وجہ تھی؟ مدینہ طیبہ میں عیش و عشرت کی زندگی تھی، آرام کی زندگی تھی، اور اس مسند کے سجادہ نشین آپ ہیں کہ جس سے بڑی کوئی مسند نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی آستانہ نہیں ہے، بلکہ آستانوں کی خیرات اسی آستانے سے بڑھتی ہے۔ سکون کی زندگی تھی، تو آخر اس مدینہ طیبہ کو کہ آج ہم سب گناہگار بھی اللہ کے کرم سے سرکار کے پاک جوڑوں کا صدقہ اگر حاضری کا شرف حاصل ہو جائے تو بندے کا آنے کو جی نہیں چاہتا۔ گناہگار بھی مدینہ طیبہ میں چلا جائے تو واپس آنے کو جی نہیں چاہتا، اور جب واپسی کا سفر ہونے لگتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور اس حال میں مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے جب احباب کے پاس، اہل خانہ کے پاس آتا ہے تو گناہگار عاشق بھی کہتا ہے میں تو آ گیا لیکن دل رہ گیا مدینے۔ یہ گناہگاروں کی بات ہے 1500 برس کے بعد۔ تو امام عالی مقام ابھی تو صرف 50 برس ہی گزرے ہیں کہ سرکار روضہ اقدس میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ کس عزم و ہمت کے ساتھ امام نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا ہوگا، اور پھر جب حاجی حج کے لباس پہن کے
आज़म मीना हो रहे थे, इमाम आली मुकाम उस वक्त आज़म करबला हो रहे थे मक्का शरीफ से। अब ये भी अगर आज एक मुस्लिम उन दिनों में अय्याम हज में वहाँ मक्का मुकर्रमा में हो तो कितनी ही बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए, वो उस शहर को नहीं छोड़ता। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद वाले पाकीज़ा शहर को नहीं छोड़ता कि हज की सआदत हासिल हो जाएगी। इमाम आली मुकाम फिर ज़रा सोचिए चश्मे तसव्वुर में कि दिल पे कैसे भारी पत्थर रख के इमाम आज़म करबला हुए होंगे। फिर करबला शरीफ में आके इमाम आली मुकाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, तो ज़रा सोचिए तो सही मकसद क्या था, क्यों मदीना तैयबा को छोड़ा है, क्यों हज के अय्याम में मक्का मुकर्रमा से रुखसत हुए हैं, फिर 6 माह के अली असगर तक को क्यों कुर्बान किया है। इसलिए इमाम आली मुकाम ने देखा अब हुक्मरान अपने इक़्तिदार के बलबूते पर दीन इस्लाम के असल चेहरे को मस्ख़ करने लगे हैं, और अगर इमाम ने अपने खून से इसकी आबियारी न की तो शायद क़यामत तक असल इस्लाम से उम्मत मुस्लिमा महरूम रहे। और ये इमाम आली मुकाम का फ़र्ज़े मनसबी था कि जब उस दौर में तलबीस हक को बातिल होने लगी, हक और बातिल, राइट और रॉन्ग को मिक्स किया जाने लगा, और जब कितमाने हक होने लगा, वारिसाने मेहराब व मिंबर जब सिर्फ 50 बरस के बाद ही सरकार की ज़ाहिरी हयात तैयबा के उमरा सलातीन के खौफ से और बहुत से वजूहात की बिना पर कि जिनका मनसब ये था कि वो इहकाके हक, इब्ताल बातिल करते, हक का अलम बुलंद करते और बातिल के सामने सीना सिपर हो जाते, वो लोग भी मसलहत कोश हो गए, मसलहत से काम लेने लगे। कुछ लोगों ने तो हक व बातिल को मिक्स करना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने कितमाने हक शुरू कर दिया, हक को वैसे ही छुपाना शुरू कर दिया। अब ऐसे आलम में अगर इमाम आली मुकाम हक को वाज़ेह नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बाज़ लोग कहते हैं इक़्तिदार की जंग थी माज़अल्लाह, बाज़ बदबख्त कहते हैं 2 शहजादों की जंग थी। ऐसे जितने स्टेटमेंट्स नज़र से गुजरती हैं, समाअतों से टकराती हैं, तो दिल से आवाज़ आती है खौफ़े खुदा, शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। कलिमा पढ़ते हैं न अल्लाह का खौफ आता है, न सरकार का हया है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो ऐसे आलम में इमाम आली मुकाम ने, आपका ये फर्ज था, आपके जिम्मे, और इस फर्ज की अदायगी के लिए अब वो तमाम वाक़यात जो इमाम की विलादत से लेकर उस लम्हे तक कि जब सरकार का विसाल बाकमाल होता है, तो मोतबर रिवायात के मुताबिक 7 साल
7 ماہ اور 7 دن امام عالی مقام کی عمر تھی جب سرکار کا وصال باکمال ہوتا ہے۔ تو ان 7.5 سالوں میں میرے آقا علیہ السلام نے، بچہ کیا کچھ سیکھ جاتا ہے اتنے سالوں میں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ان 7.5 سالوں میں جو کچھ سکھایا ہے، سکھانے والے کا بھی کمال دیکھو، اور مصطفیٰ کریم نے اس بچپنے میں، امام عالی مقام نے اس بچپنے میں جو کچھ سیکھا ہے، سیکھنے والے اس نونہال کا بھی کمال دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک بات کہتے ہیں، آج سی پارا، کہ جب ایک پارا پڑھتے ہو، جب ہولی قرآن کو سٹڈی کرتے ہو، تو اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے، رمز قرآن از حسین آموختے، ز آتش او شعلہ ہا اندوختے۔ کہتے ہیں سیکریٹ آف ہولی قرآن ہم نے کہاں سے سیکھے؟ ہڈن سیکریٹس، ٹاپ سیکریٹس ان دا ہولی قرآن، فرمایا بائی امام حسین علیہ السلام۔ امام عالی مقام نے ہمیں یہ سیکریٹ سکھائے، اور وہ ان سیکریٹس میں سے بس 3 سیکریٹ عرض کرتا ہوں کہ امام کیوں کربلا میں گئے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یزید اور یزیدی اب ان کے فیصلے قرآن کے مطابق نہ تھے، ان کی ججمنٹس شریعہ کے مطابق نہ تھی، اور اللہ فرماتا ہے جن کے فیصلے منزل من اللہ کے مطابق نہ ہو، جن کے فیصلے ڈیوائن ریولوشن کے مطابق نہ ہو، جن کے فیصلے اللہ کی وحی کے مطابق نہ ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر یہی تو کافر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے یہی ظالم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے یہی فاسق ہوتے ہیں۔ سو امام نے بتا دیا اے لوگوں، آج جن سے پالا پڑا ہے، اگر انہیں اللہ کے قرآن کی زبان میں کافر کہو، ظالم کہو، فاسق کہو، جو بھی کہو کہہ سکتے ہو، اور جب یہ عالم ہو تو پھر حسین کی رگوں میں دوڑنے والے ایک ایک قطرہ خون کا تقاضا یہ ہے کہ سارا کنبہ جاتا ہے جائے، لیکن نانے کے دین پہ حرف نہ آئے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں یس، کئی بڑے بڑوں نے لکھا ہوگا کہ اسے لعنت نہ بھیجو، اسے کچھ نہ کہو، لیکن آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سختی سے کچھ نہ کہو۔ لیکن دوستان محترم، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، پھر آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ اسے کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے آیہ درود السلام کے بعد very next verse of Holy Quran, i.e. verse number 57 of chapter Al-Ahzab, part 22, اللہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جنہوں نے اللہ رسول کو اذیت پہنچائی، اللہ رسول کو ستایا، اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو اذیت کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ کس کی جرت اور مجال ہے کہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچا سکے، اللہ کو ٹربل دے سکے؟ لیکن اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، اور پھر رسول اللہ کا اب وہ 20 آیات قرآن کی جن میں مختلف چیزوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی اطاعت میری اطاعت ہے، مصطفیٰ کریم کی رضا میری رضا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک قرآن کی وہ آیت پڑھوں اور ان تمام چیزوں کا ذکر کروں کہ کس کس مقام پر، کس کس شے میں اللہ نے
سرکار کو اپنے ساتھ جوائن کیا ہے، ملایا۔ تو گویا بتا دیا اس آیت میں بھی کہ ہمیں کسی کی کیا مجال کے کوئی ستا سکے، لیکن جو ہمارے محبوب کو ستائے گویا اس نے اللہ کو ستایا۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی قرآن سے، اب اگین وقت نہیں ہے کہ میں وہ تمام احادیث عرض کرتا، صحاح ستہ کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، جن میں اہل بیت پاک کے بارے میں، پھر پنجتن پاک کے بارے میں، پھر امام عالی مقام کے ڈاڈ اور مم کے بارے میں، پھر ان دو شہزادوں کے بارے میں، اور پھر خصوصاً وہ احادیث جو صرف اور صرف امام عالی مقام کے بارے میں ہے، کہ جہاں سرکار نے ان تمام احادیث میں ارشاد فرمایا کہ کہیں تو فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ پھر فرمایا جو انہیں راضی کرے، جس نے مجھے راضی کیا اور اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اسے، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میری آل اولاد سے محبت کی۔ کہیں فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے حسنین سے بغض رکھا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اللہ کے نبی سے بغض رکھا، جس نے اللہ کے نبی سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو گویا سرکار نے بتا دیا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اب اگر آج اس دور میں ان تمام واضح اور بین براہین اور دلائل کے باوجود کوئی شخص یزید کے بارے میں یا یزیدیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ اس لیے امام عالی مقام کی شہادت اور یہ ایام ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، ہرگز کسی یزید کی طاعت نہ کر قبول۔ یہ میسج ہے کہ اے لوگوں، جان جاتی ہے جائے لیکن باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہونا ہے، باطل کو ہمیشہ للکارو اور حق کے علم بردار بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں احقاق حق ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔